السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پیپلز پارٹی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا چکی ہے یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کے طور پر بحال کرانے کے لیے، یا چیئرمین سینٹ کا جو تنازع ہے صادق سنجرانی کو ہٹوانے کے لیے اور یوسف رضا گیلانی کو لگوانے کے لیے کہ چیئرمین سینٹ جو ہے یوسف رضا گیلانی ہیں، جائز طریقے سے یہ بنتے ہیں، ناجائز اور غیر قانونی طریقے سے صادق سنجرانی کو بنا دیا گیا ہے۔ پٹیشن میں کیا کچھ کہا گیا ہے، فاروق ایچ نائک اور ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے یہ پٹیشن کی ہے۔ کل اس پٹیشن پر فیصلہ ہونے جا رہا ہے یا سماعت شروع ہو رہی ہے۔ کل پٹیشن سماعت کے لیے لگی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ اس کی سماعت کریں گے اور کل یعنی 24 مارچ کو سماعت کے لیے یہ مقرر کی گئی ہے۔ ایک طرف پیپلز پارٹی ووٹوں کو درست قرار دے رہی ہے، 7 جو مسترد کیے گئے ہیں ووٹ ان کو اسی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی ہے کہ یہ 7 ووٹ درست ہیں، تو دوسری طرف پیپلز پارٹی جو گیلانی ہارے ہیں یا 7 ووٹ ہیں یہ والے جن کو درست قرار دے رہی ہے، تو دوسری طرف ان کو انڈائریکٹلی غلط بھی قرار دے رہی ہے، کیونکہ ان 7 ووٹوں کی بنیاد پر نون لیگ کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی پیپلز پارٹی کر رہی ہے کہ بھائی نون لیگ نے اور پی ڈی ایم نے جو ہمارے ساتھ طے کیا تھا یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنانے کا، تو چیئرمین نہیں بنایا، 7 ووٹ خراب کیے ہیں، جس کی وجہ سے اب ہم یعنی کمٹمنٹ نون لیگ نے اور پی ڈی ایم نے توڑی ہے، اس لیے ہم بھی کمٹمنٹ کے پابند نہیں ہیں، اور اپوزیشن لیڈر کا عہدہ جو ہم نے طے کیا تھا نون لیگ کو دینے کے لیے پی ڈی ایم میں، وہ اب ہم نہیں دیں گے۔ اب یہ تضاد ہے پیپلز پارٹی کا، اس معاملے پر بات کروں گا۔ اس سے پیپلز پارٹی کا کیس کمزور ہوگا اگر پیپلز پارٹی اس بنیاد پر یہ دلیل دیتی ہے کہ بھئی یہ کمٹمنٹ توڑی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، 7 ووٹ خراب کیے ہیں جان بوجھ کر گیلانی کو ہرانے کے لیے، تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا لینے گئے ہیں پیپلز پارٹی، کیا لینے گئی ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، یوسف رضا گیلانی کی طرف سے آج جو دن گزر گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکلاء کی ٹیم گئی، فاروق ایچ نائک لیڈ کر رہے ہیں وکلاء کی ٹیم کو، اور فاروق ایچ نائک پولنگ ایجنٹ بھی تھے یوسف رضا گیلانی کے چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں۔ انہوں نے پٹیشن تیار کی ہے اور پٹیشن میں یہ موقف اپنایا ہے کہ صادق سنجرانی کو سے 1 ووٹ زیادہ پڑا ہے، 48 ووٹ صادق سنجرانی کو اور 49 ووٹ پڑے ہیں یوسف رضا گیلانی کو۔ 1 ووٹ کی لیڈ سے یوسف رضا گیلانی جیتے ہیں، لیکن بدنیتی کی بنیاد پر غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ مسترد کیے گئے ریٹرننگ افسر کی جانب سے، اور ریٹرننگ افسر کیونکہ تعصب رکھتے ہیں پیپلز پارٹی سے اور متعصب ہیں، وہ انہوں نے بدنیتی کی بنیاد پر رولنگ دی ہے، اور ان کو ہم نے اعتراض بھی کیا، وہاں پر ہم نے ان کو کہا رولنگ تبدیل کریں، ووٹ صحیح درست استعمال ہوئے ہیں، کاسٹ ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ میں رولنگ تبدیل نہیں کروں گا۔ اس میں پٹیشن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سعید غنی، شیری رحمان، راجہ پرویز اشرف یہ سیکٹری سینٹ کے پاس بھی گئے تھے، سیکٹری سینٹ سے پوچھا تھا کہ ووٹ کاسٹ کا کہاں پہ کرنا ہے، اسٹیمپ کہاں پہ لگانا ہے، تو سیکٹری سینٹ نے ان کو بتایا تھا کہ خانے کے اندر یا نام کے اوپر کہیں بھی لگا دیں، جس سے کلیئر ہو جائے کہ ووٹر جو ہیں ووٹ کس کو کاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ووٹ صحیح ہوگا، درست ہوگا۔ تو 2 دفعہ ان کے پاس گئے ہیں، دونوں دفعہ انہوں نے سیکٹری سینٹ نے جان بوجھ کر، لگتا ہے سیکٹری سینٹ نے یہ کہا ہے، تو ممبرز نے ووٹ کاسٹ کیا ہے خانے کے اندر۔ اب عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں، مختلف عدالتوں کے، کہ بھئی ووٹر کا جو نیت ہے وہ دیکھی جائے گی ووٹ سے کہ انہوں نے ووٹ کس پہ کاسٹ کیا ہے۔ خراب ہونے کے لیے
تو اس طرح بھی خراب کیا جا سکتا ہے، جس طرح ایک سینیٹر نے کیا تھا کہ دونوں ناموں پر دونوں امیدواروں کو ووٹ دیا تھا، یہ بھی خراب کرنے کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ بہت سارے اور طریقے ہو سکتے ہیں خراب کرنے کے، لیکن یہ خراب نہیں کیا گیا اور ووٹ صحیح کاسٹ ہوا ہے، جس طرح سیکٹری سینٹ نے کہا تھا اسی طرح ہی کاسٹ ہوا ہے، اور لیکن بدنیتی کی بنیاد پر انہوں نے مسترد کیے ہیں ووٹ۔ لہٰذا جو صادق سنجرانی ہیں ان کی چیئرمین سینٹ کے طور پر جو ان کی نوٹیفیکیشن ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے، اور صادق سنجرانی کو بطور چیئرمین سینٹ کام کرنے سے روکا جائے، اور جو 7 مسترد کیے گئے ہیں ووٹ ان کو درست قرار دیا جائے، اور ان کی جو مسترد کرنے کا عمل ہے اس کو غیر آئینی، بدنیتی پر مشتمل اور غیر قانونی قرار دے کر یوسف رضا گیلانی کو بطور چیئرمین سینٹ بحال کیا جائے۔ یہ پٹیشن ہے۔ اچھا، پٹیشن میں خفیہ کیمرے جو نکالے گئے تھے، جو پولنگ بوتھ میں دو کیمرے لگائے گئے تھے، ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حکومت نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا، شبلی فراز نے ٹی وی پر آ کر یہ بھی کہا گیا کہ سیکٹری سینٹ کے ساتھ جو ووٹ کاسٹ کرنے کا طریقہ ان سے پوچھا گیا تھا تو اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، یہ بھی پٹیشن میں کہا گیا ہے۔ اچھا، شبلی فراز کے لیے کہا گیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اب ہمیں جو بھی طریقہ ہوگا ہم استعمال کریں گے، لیکن چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہم جیتیں گے، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اپنانا پڑا تو ہم اپنائیں گے۔ اور انہوں نے یعنی اشارہ دیا کہ بھئی غلط کام بھی کریں گے، تو انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے لگا دیے تھے، اور صادق سنجرانی ریٹائر ہوتے وقت جس دن 11 مارچ کی شام کو رات کو 12 بجے 11 اور 12 کے درمیانی شب وہ ریٹائر ہو رہے تھے، تو اس سے تھوڑا سا پہلے یا اس وقت انہوں نے سارجنٹ ایٹ آرمز جو ہے وہ نیا تعینات کیا، ایک نئی پوسٹ کریٹ کی گئی اس کے لیے، اور وہ ان کی تعیناتی کی گئی اس شرط پر کہ وہ داندلی کرائیں گے، سی سی ٹی وی کیمرے لگوائیں گے، اور انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے لگوا دیے۔ ہم نے ریکارڈ بھی مانگا، ریکارڈ بھی ہمیں دینے کے بجائے پارلیمنٹ کو تالے لگا دیے گئے۔ تو یہ ساری پوری کہانی بتائی گئی ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر اور مصدق ملک نے سی سی ٹی وی کیمرے پکڑے، یہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو وفاقی حکومت کو اس میں پارٹی بنایا گیا ہے، اور وفاقی حکومت کو بذریعہ سیکٹری قانون، سیکٹری پارلیمانی امور، سیکٹری سینٹ، پریزائڈنگ افسر اور صادق سنجرانی جو چیئرمین سینٹ منتخب کیے گئے ہیں، تو ان کے ذریعے وفاقی حکومت کو اس میں پارٹی بنایا گیا ہے، اور عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ صادق سنجرانی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے کر ان کو کام سے روکا جائے اور یوسف رضا گیلانی کو بحال کیا جائے۔ اب یہ عدالت نے نوٹسز تو جاری کر دیے ہیں، کل اس کی سماعت ہوگی۔ پیپلز پارٹی کا میں تضاد جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ گزشتہ روز راجہ پرویز اشرف نے بیان بھی جاری کیا تھا تحریری، اس میں بھی انہوں نے گلہ کیا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، اور یہ بیان مریم نواز کی پریس کانفرنس جو میڈیا ٹاک مولانا کے ساتھ ہوئی تھی اس کے رد عمل میں جاری کیا گیا تھا، انگریزی میں بھی اردو میں بھی اس کا ترجمہ بھی جاری کیا گیا۔ اس میں راجہ پرویز اشرف نے خود جو ممبر تھے اس کمیٹی کا، جس کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نون لیگ کو دیا جائے گا، چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا، اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ جے یو آئی کو دیا جائے گا، اس کے ممبر راجہ پرویز اشرف تھے۔ تو راجہ پرویز اشرف نے خود تسلیم کیا ہے کہ یس، میں نے طے کیا تھا، میں ایگری کر کے آیا تھا، لیکن بعد میں گیلانی کو جو 7 ووٹ مسترد ہوئے تو یہ گڑبڑ ہو گئی، صورتحال چینج ہو گئی۔ تو یہ انڈائریکٹلی وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ نون لیگ سے جب وہ اس بنیاد پر عہدہ چھیننا چاہ رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر کا واپس لینا چاہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنانے کی کمٹمنٹ پوری نہیں کی، یا پی ڈی ایم نے کمٹمنٹ پوری نہیں کی گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنانے کی، تو پھر ہم کیوں کمٹمنٹ پوری کریں، ہم بھی پابند نہیں ہیں۔ اگر اس بنیاد پر یہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نون لیگ کو نہیں دینا چاہ رہے، چھیننا چاہ رہے ہیں، فیصلے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا لینے گئی ہے پیپلز پارٹی؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ پیپلز پارٹی کا تضاد ہے جس سے کیس پیپلز پارٹی کمزور کرے گی۔
ہاں، پیپلز پارٹی اگر صرف اس بنیاد پر بات کرے کہ ہم جو ہے بڑی پارٹی ہے، سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں سینٹ میں، اس بنیاد پر تو پیپلز پارٹی کا رائٹ کسی حد تک بنتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی پی ڈی ایم میں کوئی یہ پہلے ایڈوانس میں طے نہیں ہوا تھا، کمیٹی میں بھی طے نہیں ہوا تھا کہ بھئی سنگل لارجسٹ پارٹی اگر پیپلز پارٹی بن گئی تو پھر ہم رکھیں گے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ، یہ ایسا کچھ بھی طے نہیں ہوا تھا۔ سنگل لارجسٹ پارٹی تو قومی اسمبلی میں نون لیگ بھی ہے، تو وہاں پہ سینٹ کا جو ممبر نون لیگ کا اپوزیشن میں حق بنتا تھا، ادھر تو پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو حق نہیں دیا کہ سب سے زیادہ 83 ممبران ہیں نون لیگ کے، تو وہاں پہ سینیٹر بھی اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لانا تھا تو وہ نون لیگ کا حق بنتا تھا، لیکن زرداری صاحب نے نون لیگ سے، نواز شریف سے بات کی، مولانا فضل الرحمان سے بات کی اور نون لیگ سے یہ حق واپس لیا، چھینا نون لیگ سے حق، ان کو نہیں دیا کہ سنگل لارجسٹ پارٹی اپوزیشن میں نون لیگ قومی اسمبلی میں تھی تو سینیٹر آپ کھڑا کر دیں۔ حالانکہ نون لیگ ان دنوں میں راجہ ظفر الحق، یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرا سورس معتبر سورس ہے جس نے مجھے بتایا تھا، وہ راجہ ظفر الحق نے کو ٹکٹ دینا چاہ رہی تھی نون لیگ، اور راجہ ظفر الحق نے تیاری بھی کر لی تھی، رابطے شابطے جو ریکوائرمنٹس پوری کرنے ہوتے ہیں وہ بھی کر رہے تھے، لیکن زرداری صاحب نے کہانی پیش کی میاں صاحب کو، مولانا کو، کہ بھئی ہم اس طرح کریں گے تو اس طرح ہوگا، اور یہ وہ تو اس کو یوسف رضا گیلانی کو ہم نامزد کرتے ہیں، تو نواز شریف نے پھر راجہ ظفر الحق کو ڈراپ کر دیا اور یوسف رضا گیلانی کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ اب نون لیگ نے سنگل لارجسٹ پارٹی ہونے کے باوجود قومی اسمبلی میں آپ کو اسپیس دی، آپ کے امیدوار کی حمایت کی، ادھر نون لیگ کا حق بنتا تھا کہ ان کو آپ حق ان کو دیتے، سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سینیٹ کا امیدوار ان کا ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے ان کو بھی حق وہاں پہ نہیں دیا۔ اب ادھر کہہ رہے ہیں کہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں، ایسا کچھ طے تو نہیں کیا تھا آپ نے سنگل لارجسٹ پارٹی کا، تو یہ پیپلز پارٹی کی زیادتی بھی ہے، پیپلز پارٹی کا تضاد بھی ہے، پیپلز پارٹی کا کیس اس سے کمزور بھی ہو رہا ہے۔ اچھا، نون لیگ کے خود جو رہنما ہیں انہوں نے بھی یہ بتایا کہ پیپلز پارٹی اس بنیاد پر لے رہی ہے ہم سے یہ عہدہ واپس، یہ محمد زبیر اور ان لوگوں نے کہا تھا ٹی وی چینلز پر آ کر کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ بھئی طے تو کیا تھا کہ اپوزیشن لیڈر آپ کو دیں گے، لیکن کیونکہ آپ کمٹمنٹ جو ہمارے ساتھ ہوئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی، اور کمٹمنٹ یہ ہوئی تھی کہ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینیٹ بنائیں گے، تو وہ تو بنایا نہیں، 7 ووٹ خراب کر دیے۔ اب ظاہر ہے یہ کس کو کہہ رہے ہیں، یہ نون لیگ کو کہہ رہے ہیں، یہ پی ڈی ایم کو کہہ رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی اس سے کمزور کیس ہو رہا ہے دونوں بنیاد پر، یعنی سنگل لارجسٹ پارٹی کی بنیاد پر بھی پیپلز پارٹی کا کیس کمزور ہے، اور کمٹمنٹ پوری نہ کرنے کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کا کیس کمزور ہے، اور تیسرا معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی بنیاد پر بھی پیپلز پارٹی کا کیس کمزور ہوتا ہے کہ بھئی تمام جماعتیں 9-10 جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی سمیت پی ڈی ایم میں، 10 جماعتوں کے ممبران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ عہدے ان کے فلاں عہدہ فلاں جماعت، فلاں عہدہ فلاں جماعت، فلاں عہدہ فلاں جماعت کے پاس ہوگا۔ جب ان کے بھی ممبران گواہ ہیں، بھائی موجود ہیں، طے ہو چکا ہے، تو آپ کیسے اس کی خلاف ورزی، کس بنیاد پر خلاف ورزی کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو پیپلز پارٹی بہرحال چلی گئی ہے عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن کر دی ہے، کل دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے اور پیپلز پارٹی کتنا مضبوط طریقے سے کیس پیش کرتی ہے۔ فاروق ایچ نائک بہت بڑے وکیل ہیں آصف علی زرداری کے، جو اپنے کیسز ہیں وہ تقریباً کیسز کے وکیل جو ہیں فاروق ایچ نائک ہیں، چیئرمین سینیٹ بھی رہے ہیں فاروق ایچ نائک، بڑے عرصے سے سینیٹر بنتے آ رہے ہیں، لیکن اس دن یہ بھی ڈسکس بہت ہوا ہے پیپلز پارٹی میں، اس دن جس دن چیئرمین سینیٹ کا اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی اس دن بھی ایک کچھ غلطی فاروق ایچ نائک کی بھی سمجھی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی ڈسکس کر رہی ہے، نون لیگ بھی، پی ڈی ایم میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ بھئی غلطی کسی حد تک فاروق ایچ نائک پولنگ ایجنٹ کی بھی تھی، کیونکہ جس وقت گنتی چل رہی تھی تو اس وقت 7 ووٹ گیلانی کے دکھا کر فاروق ایچ نائک کو، پولنگ ایجنٹ کو دکھا کر، دونوں پولنگ ایجنٹس کو، محسن عزیز صادق سنجرانی کے پولنگ ایجنٹ تھے اور فاروق ایچ نائک گیلانی کے، دونوں کو ووٹ دکھا کر جب سائٹ پہ کرے جا رہے تھے
تو آپ تو رولا ڈالتے پہلے ووٹ پہ ہی، اگر صحیح تھے آپ کی نظر میں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے نا، تبھی عدالت میں گئے ہیں، تو اس وقت بھی آپ صحیح سمجھ رہے تھے تو آپ نے پہلا ووٹ ان کو سائڈ پہ رکھنے کیوں دیا؟ پولنگ ایجنٹ ادھر ہی اگر پہلے ووٹ پر ہی رولا ڈال دیتے، چیختے کہ بھائی یہ کوئی غلط طریقہ ہے، یہ ووٹ پہلے ادھر چھبی میں ڈال دیں، ٹھوکری میں ڈال دیں، یہ صحیح ووٹ ہے، صحیح ووٹوں کے ساتھ یہ شامل کریں، یہ سائڈ پہ نہیں رکھنے دوں گا، تو دوسرا ووٹ بھی نہ جاتا۔ آپ نے پہلا ووٹ ان کو سائڈ پہ کرنے دیا، فاروق ایچ نائک صاحب نے تھوڑا سا ریزسٹ کیا تھا ہلکا پھلکا، لیکن بڑا رولا نہیں ڈالا، تو دوسرا ووٹ بھی انہوں نے سائڈ کر دیا۔ جب انہوں نے پہلے ووٹ پہ تھوڑا سا ہلکا سا رولا ڈالا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں کر لیتے ہیں، اس طرح کر کے گول کر کے ان کو گھما گئے، چکر دے گئے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ فاروق ایچ نائک کو پریزائڈنگ افسر اور ان کے پولنگ ایجنٹ جو ہیں صادق سنجرانی کے، وہ چکر دے کے گئے، لیکن انہوں نے پہلا ووٹ بھی سائڈ پہ رکھنے دیا، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، پانچواں بھی، چھٹا بھی، ساتواں بھی۔ ساتویں کے بعد رولنگ دے دی پریزائڈنگ افسر نے، تو اب رولنگ آ گئی تو اب تو رولا بعد میں بھی پھر اپنی نشست پر گئے ہیں، سوچ رہے تھے کیا کرنا ہے، کیا ہوا، کہ کیا ہو گیا، ہاتھ ہو گیا ان کے ساتھ، ایسا لگ رہا ہے۔ میں بھی وہاں پر موجود تھا، ہم دیکھ رہے تھے ساری کاروائی۔ تو اس کے بعد رولا انہوں نے ڈالا کہ یہ غلط ہوا ہے، یہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے رولنگ دے دی ہے، انہوں نے کہا تبدیل کر دیں، فاروق ایچ نائک نے کہا، پریزائڈنگ افسر نے کہا تبدیل نہیں کر سکتا اور رولنگ میری ٹھیک ہے۔ تو اب غلطی تو ان کی بھی ہے، انہوں نے بھی فاروق ایچ نائک جتنے بڑے وکیل ہیں لیکن پولنگ ایجنٹ کے طور پر ماٹھے نظر آئے، انہوں نے رولا نہیں ڈالا۔ یہاں پہ کوئی پولیٹیکل تگڑا کوئی بندہ ہونا چاہیے تھا، جو انہوں نے نہیں کیا تھا۔ غلطی ان کی بھی ہے۔ بہرحال عدالت میں معاملہ اب چلا گیا ہے، عدالت کا فیصلہ جب آئے گا تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔